وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یقیناً ابھی ہم نے نعرے لگائے ہر صحابی نبی جنتی جنتی والے، تو یقیناً یہ بات حق ہے کہ ہر صحابی رسول مطلقاً جنتی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. اگر صحابی بھی جنتی نہ ہو تو ہر صحابی نبی جنتی جنتی. تو آئیے آج انشاءاللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اور صحابہ اکرام علیہم رضوان کے متعلق کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کیسی شان و عظمت عطا فرمائی ہے، آئیے سنتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اہل بیت اور تمام صحابہ سے سچی پکی عقیدت اور محبت نصیب فرمائے. پارہ 25 سورہ شورى کی آیت نمبر 23 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان: مگر قرابت کی محبت اور جو نیک کام کرے ہم اس کے لیے اس میں اور خوبی بڑھتی. مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل و اولاد ہے، تو پیارے آقا علیہ السلام کی ان کو نسبت حاصل ہے کہ یہ ہمارے نبی کی آل ہے، ہمارے نبی کی اولاد ہے. اس لیے ہم پر سادات کرام کا ادب، ان کی تعظیم یہ مسلمانوں پر فرض ہے. آئیے ایک واقعے کی طرف میں آپ کو لے کر چلتا ہوں. علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ عراق میں ایک امیر شخص رہتا تھا، وہ سادات کرام کی بہت عزت کیا کرتا تھا. اس کی محفل میں کوئی بھی سید صاحب تشریف لے آتے تو انہیں سب سے اونچی جگہ پر بٹھاتا تھا. یہ سیدوں کا ادب ہے کہ امیر بھی ہے، گھر میں نیکی والی ذکر و اذکار والی محفل چل رہی ہو، جب بھی محفل ہوتی کوئی سید صاحب آتے سب سے اونچی جگہ بٹھاتا، بہت عزت و احترام بجا لاتا. ایک مرتبہ یوں ہوا کہ اس کی محفل میں ایک کوئی بہت پڑھا لکھا آدمی بیٹھا، اتنے میں ایک سید صاحب بھی تشریف لے آئے. اب سید صاحب کو اونچی جگہ بٹھایا گیا. وہ جو زیادہ دنیاوی اعتبار سے پڑھا لکھا آدمی تھا، اسے سید صاحب کا یوں اونچی جگہ بیٹھنا یہ تھوڑا دل کو برا لگا. یعنی اس کا یہ خیال تھا کہ پڑھے لکھے لوگوں کو عزت ملنی چاہیے. ہاں بولے بھیا ہم تو پڑھے لکھے، ہم تو ایجوکیٹڈ ہیں، ہمارا یہ حال ہے، ہمارا ایسا ہے. تو یاد رکھیے گا کہ بندہ جب اپنے آپ کو عزت دار سمجھتا ہے نا تو یہ اس کی غلط فہمی. کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے نا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ بے شک عزت اور ذلت یہ رب کے دست قدرت میں. اللہ پاک جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت میں مبتلا کر دیتا ہے. لیکن بعض کی کیفیت یہ ہوتی ہے، دل اتنا خراب ہوتا ہے، وہ پیسے کے گھمنڈ میں یا علم کے غرور میں یا پھر اپنے نسب کے اعتبار سے یا کسی بھی طرح سے جب بندہ تکبر کی طرف چلا جاتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میری عزت کرو. تو بھیا تمہاری کیوں عزت کی جائے؟ تم اپنے آپ منہ سے کہہ رہے ہو نا. اگر تمہاری عزت اگر ہوتی تو رب تبارک و تعالیٰ تمہاری عزت کروا دیتا. ہم نے اپنی عزت کروانے کی فکر میں نہیں لگے رہنا چاہیے. تو یہاں اس آدمی کا بھی یہی حال تھا. جب سید صاحب کو اونچی جگہ بٹھایا گیا تو اس کو لگا کہ یار میں تو اتنا پڑھا لکھا آدمی ہوں، میرے سے اوپر ان کو بٹھایا گیا، میرے سے اونچی چیئر ان کو دی گئی، میرے سے اچھے صوفے پر ان کو بٹھایا گیا. اور اس نے اپنی زبان سے ناگواری کا اظہار کر دیا. بولے یار تمہارے نزدیک پڑھے لکھے لوگوں کی تو کوئی قدر ہی نہیں.
بولے سید صاحب کو اونچی جگہ بٹھا دیا تم نے، وہ تو اتنے پڑھے لکھے بھی نہیں، میں تو پڑھا لکھا ہوں اتنا۔ جب اس نے اپنی اس ناگواری کا اظہار کیا تو وہ امیر شخص جو صاحب محفل تھا، بڑا نیک آدمی تھا نا، سیدوں کا ادب کرنے والا تھا، وہ اس وقت تو خاموش رہا، کچھ نہیں بولا۔ کچھ دیر کے بعد جب بات آئی گئی ہو گئی تو اس امیر شخص نے اس پڑھے لکھے ہوئے آدمی سے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ آپ کا بیٹا بھی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں ہے۔ کہا کہ کہاں ہے؟ تو کہا کہ اپنی جگہ پر ہے۔ تو اس گھر والے نے کہا کیا آپ کا بیٹا کچھ پڑھتا بھی ہے؟ کہا کہ ہاں پڑھتا بھی ہے، فلاں فلاں کتابیں پڑھ رہا ہے، ایسے ایسے سبجیکٹ پڑھ رہا ہے۔ تو اس امیر شخص نے ذرا چوٹ کرتے ہوئے کہا کہ تم نے پڑھنے لکھنے کا انتظام تو اپنے بیٹے کے لیے کر لیا ہے، کیا اپنے بیٹے کے لیے ایسا بندوبست بھی تم نے کیا ہے کہ جس سے وہ حضور کی اولاد میں سے ہو جاتا؟ تو اس پڑھے لکھے آدمی نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ تو اللہ پاک کے دست قدرت میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے جس چاہے خاندان میں پیدا کر دے، میرے ہاتھ میں تھوڑی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو حضور کے خاندان میں پیدا کروا دیتا ہوں۔ بولے تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو رب کا قانون ہے، یہ رب کی قدرت ہے، وہ جسے چاہے پیارے آقا کی اولاد میں سے پیدا کر دے۔ تو اس بڑے لکھے شخص نے جھنجلا کر جب یہ بات بولی نا کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس نے کہا کہ یہ بھی حقیقت ہے کہ کتابوں سے تھوڑی نصیب ہوتا ہے، کتابوں سے تھوڑی خاندان مل جاتا ہے۔ اب صاحب محفل نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ اے کم عقل، جب تجھے یہ بات معلوم ہے تو تو نے سید صاحب کے اونچی جگہ بیٹھنے پر ناگواری کا اظہار کیوں کیا؟ جب تجھے پتا ہے کہ تیری اولاد نبی کی اولاد میں سے نہیں ہو سکتی تو نبی کی اولاد کا اونچی جگہ پر بیٹھنا تجھے برا کیوں لگا؟ بے شک اولاد رسول ہونا وہ شرط ہے جو کتابیں پڑھنے یا عبادتیں کرنے سے نہیں ملتا۔ اللہ جسے چاہتا ہے وہ نصیب سے عطا کر دیتا ہے۔ لہٰذا پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آئیے میں ایک اور روایت کی طرف آپ کو لے کر چلتا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کتنا اعلیٰ ہے، آل رسول کتنے افضل ہیں، سید زادے سادات کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتنا بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کی جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، اور میری اولاد اس کو اپنی اولاد سے پیاری نہ ہو، اور میری ذات اسے اپنی ذات سے بڑھ کر محبوب نہ ہو، اور پھر میرے اہل بیت اسے اپنے گھر والوں سے بڑھ کر پیارے اور محبوب نہ ہو۔ یہ ایمان کی کسوٹی ہے، یہ ایمان کا معیار ہے، یہ ایمان کا لیول ہے کہ پیارے آقا نے فرمایا کہ اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت کرنی پڑے گی، اپنی اولاد سے زیادہ میری اولاد سے محبت کرنی پڑے گی، اور اپنے گھر والوں سے زیادہ میرے گھر والوں سے جب تم محبت کرو گے تو تم کامل ایمان والے کہلاؤ گے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایک اور روایت، جو اللہ پاک سے محبت رکھتا ہے وہ قرآن سے محبت رکھتا ہے، اور جو قرآن سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے اصحاب اور قرابت داروں سے محبت رکھتا ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ صحابہ کرام اور اہل بیت پاک سے محبت رکھنا عشق رسول کا نتیجہ ہے۔ بندہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ پاک سے محبت کرتا ہے۔ اللہ پاک سے محبت کرنے والے کی پہچان یہ ہے کہ وہ قرآن کریم سے محبت کرتا ہے، اور قرآن کریم سے محبت کرنے والے کی پہچان یہ ہے کہ اس کے دل میں محبوب خدا احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے، اور جس دل میں محبت رسول موجود ہو اس کی پہچان یہ ہے کہ اسے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے بھی محبت ہوتی ہے، اور وہ اہل بیت پاک سے بھی محبت کرتا ہے۔ یہ سارے تعلق ملانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اہل بیت پاک، ان کی محبت مسلمان یعنی کامل ایمان والا ہونے کی نشانی ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت کہہ گئے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا
اور اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. اور سنیے اہل بیت کی شان کیا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے صحابہ سے میری ازواج پاک یعنی امہات المؤمنین سے اور میرے اہل بیت سے عقیدت رکھتا ہے ان میں سے کسی کی بھی برائی نہیں کرتا اور ان کی محبت ہی پر دنیا سے رخصت ہوتا ہے وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا. امام علی مقام، امام تشنا کام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ایک دن حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم مالک جنت قاسم نعمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی وہ 4 لوگ جو پہلے جنت میں جائیں گے، توجہ کے ساتھ سنیے گا، وہ 4 لوگ جو پہلے جنت میں جائیں گے ان میں ایک میں ہوں، ایک تم ہو اور تمہارے بیٹے حسن و حسین ہیں. پھر فرمایا کہ ہماری اولاد ہمارے پیچھے ہوگی اور ان کے پیچھے ہماری ازواج ہوں گی. حضرت مولا کائنات نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارا گروہ 4 تو پہلے جنت میں جائیں گے، پھر ہماری اولاد، پھر ازواج مطہرات، پھر ہم سے محبت کرنے والوں کا کیا ہوگا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا گروہ تم سے محبت کرنے والے تمہارے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے. جینا مرنا کی الفت میں ہو یا رب اور ہو، جینا مرنا ان کی الفت میں ہو یا رب اور ہو، قرب جنت میں عطا اصحاب اہل بیت کا. کتنا پیارا شعر کہا گیا ہے کہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے اہل بیت کی شان دیکھیے کہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر میں ایک ایمان افروز حدیث پاک لکھی ہے. آئیے سنتے ہیں. ہمارے پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سن لو جو اہل بیت کی محبت پر فوت ہوا وہ شہید ہے. سن لو جو اہل بیت کی محبت میں فوت ہوا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے. سن لو جو اہل بیت کی محبت پر فوت ہوا وہ توبہ کرنے والا ہو کر فوت ہوا. پھر فرمایا سن لو جو شخص اہل بیت کی محبت پر فوت ہوگا وہ مکمل ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا. پھر فرمایا کہ سن لو جو اہل بیت کی محبت پر فوت ہوا اسے ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام اور پھر منکر نکیر جنت کی خوشخبری دیتے ہیں. سن لو جو اہل بیت کی محبت پر فوت ہوا اسے ایسی عزت کے ساتھ جنت کی طرف روانہ کیا جاتا ہے جیسے دلہن دلہا کے گھر بھیجی جاتی ہے. پھر فرمایا کہ سن لو جو اہل بیت کی محبت پر فوت ہوا اس کی قبر میں جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. سن لو جو اہل بیت کی محبت پر فوت ہوا اس کی قبر پر رحمت کے فرشتے زیارت کے لیے آتے ہیں. پیارے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یقیناً نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے اہل بیت سے محبت کرنا یقیناً یہ ایمان کا تقاضا ہے. اور پھر یہ کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی محبت بھی ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے. آئیے اب میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کے فضائل تو بہت سارے ہیں لیکن
جہاں ابھی میں نے اہل بیت کی شان آپ کے سامنے عرض کی ہے، اب آئیے ایک صحابی رسول ان کی بارگاہ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ یہ ہے کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اب آئیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیسی شان و عظمت عطا فرمائی ہے، یہ بھی آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ پاک نے پارہ 1 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 42 میں ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور حق سے باطل کو نہ ملا اور دیدہ وہ دانستہ حق نہ چھپاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں 2 باتیں ارشاد فرمائی۔ ارشاد فرمایا کہ حق کو باطل سے نہ ملایا جائے، اور دوسرا جو بات حق ہے اس کو چھپایا نہ جائے، جو حق ہے اس کو بیان کرے۔ تو اب آئیے جو حق ہے وہ اس کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ امام حاکم کی مستدرک میں ایک حدیث پاک ہے، بڑی پیاری حدیث پاک ہے، آپ کی اگر توجہ ہونا تو انشاءاللہ ایمان ڈالا ہو۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا امیر المؤمنین مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اس نے اسلام قبول کیا، اور اس نے تورات شریف میں لکھے ہوئے کچھ اوصاف مصطفیٰ بھی بیان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ کتاب نازل کی گئی تورات شریف، تو اس میں پیارے آقا کی جو خوبیاں بیان کی گئی ہے نا، جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں، تو وہ شخص آئے اور اسلام قبول کیا اور کہا کہ حضور تورات شریف میں آپ کی خوبیاں بیان کی ہیں اللہ پاک نے۔ گویا یہ کہا کہ حضور آپ کی نعت میں نے تورات شریف میں پڑھی ہے، یعنی پیارے آقا کی تعریف کرنا نعت ہی ہے نا۔ تو کہا کہ آپ کی نعت پاک میں نے تو اللہ پاک کے کلام جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تورات شریف میں پڑھی ہے۔ اس نے کہا کہ سنیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا۔ کہا کہ اے محبوب تورات شریف میں ہم نے آپ کی نعت یوں بیان کی۔ اب الفاظ سنیے گا، رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نا اپنے محبوب کی شان میں، محمد بن عبداللہ مولدہ بمکہ ومہاجرہ بطیبہ وملکہ بالشام۔ یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ ان کا مقام ولادت ہوگا، طیبہ یعنی مدینہ منورہ ان کا مقام ہجرت ہوگا، اور ملک شام ان کا مقام بادشاہت ہوگا۔ اللہ نے پیارے آقا کے 3 اوصاف بیان کیے، یہ مکہ میں پیدا ہوں گے، مدینے ہجرت کریں گے، اور ان کی حکومت جو ہوگی نا وہ کہاں سے ہوگی؟ بولے کہاں سے ہوگی؟ ملک شام۔ کیا کہا رب نے؟ ملک شام۔ ٹھیک ہے، اب یہ 3 باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اب دیکھیں کہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ پیارے آقا کی ولادت کس شہر میں ہوئی؟ بولے نا زور سے، پیچھے والے بھی، مکہ مکرمہ میں۔ اور پیارے آقا نے ہجرت مکے سے کہاں کی تھی؟ مدینہ منورہ۔ اور تیسرے نمبر پر ارشاد ہوا وہ ملکہ بالشام، یعنی ان کا مقام سلطنت ملک شام ہوگا۔ اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہ بات بظاہر عجیب ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں ملک شام پر کبھی مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی، اور آخر تک وہاں غیروں ہی کی حکومت نہیں۔ ویسے تو حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے مالک و مختار ہے، پیارے آقا کی حکومت تو ساری کائنات پر چلتی ہے، لیکن بظاہر وہ حکومت نہیں تھی۔ ظاہری اعتبار سے 63 سالہ پیارے آقا کی مبارک زندگی میں کبھی بھی ملک شام آپ کا مقام حکومت نہیں رہا۔ پھر تورات شریف میں یہ کیسے رب نے فرما دیا وہ ملکہ بالشام، کہ محبوب آپ کا مقام سلطنت، آپ کا مقام حکومت ملک شام ہوگا؟ آئیے اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ذرا تاریخ میں ہسٹری کی طرف چلتے ہیں، تاریخ کی طرف بڑھتے ہیں۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی تمام ظاہری زندگی میں مدینہ منورہ ہی میں قیام فرما رہے. آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی، پہلے خلیفہ ہیں آپ. اس وقت بھی دارالخلافہ پوری اسلامی سلطنت کا مدینہ منورہ ہی رہا. حضرت صدیق اکبر کے بعد دوسرے خلیفہ ہوئے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کے دور میں بھی دارالخلافہ کیپٹل اسلام کا مدینہ منورہ ہی رہا. پھر تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کے دور خلافت میں بھی خلافت کا کیپٹل یہ مدینہ منورہ ہی رہا. پھر اس کے بعد مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی جب خلافت کا دور آیا تو پھر اسلام کا کیپٹل خلافت کے اعتبار سے مدینہ منورہ سے ڈائیورٹ ہو کر یہ عراق پہنچا اور حضرت مولا علی نے کوفہ کو دارالخلافہ بنایا. ان کے بعد پانچویں خلیفہ ہوئے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کا بھی دارالخلافہ کیپٹل کوفہ ہی تھا. اب 5 خلفاء گزر گئے لیکن کہیں بھی ملک شام کا ذکر نہیں. اور رب توریت میں فرما رہا ہے کہ اے حبیب آپ کا سلطنت کا مقام یہ ملک شام ہے. 30 سال امام حسن مجتبی پر مکمل ہوئے خلافت راشدہ کے، لیکن کبھی بھی ایسا ملک شام والا معاملہ کہیں پر بھی نہیں آیا. اب آئیے پھر آگے بڑھتے ہیں. امام حسن مجتبی کے بعد پھر اسلام کے اندر اب خلافت نہیں بلکہ بادشاہت کا آغاز ہوا. اور اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے جو بادشاہ ہوئے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے ملک شام کو اپنا دارالحکومت بنایا. اس سے پہلے اسلام کی تاریخ میں کسی وقت بھی ملک شام دارالحکومت نہیں بنا. لہذا پتا چلا کہ جو تورات شریف میں ارشاد ہوا تھا وہ ملکہ بالشام، یعنی حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بادشاہت ملک شام ہوگا. حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے یہ حضرت امیر معاویہ کی بادشاہت کا بیان ہو رہا ہے، جسے تورات شریف میں اوصاف مصطفیٰ میں نعت مصطفیٰ کے طور پر بیان کیا گیا. سبحان اللہ. اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کے قربان جائیے. اللہ پاک نے آپ کی حکومت کو حکومت مصطفیٰ قرار دیا. امیر معاویہ کی حکومت کو حکومت مصطفیٰ قرار دیا. اے عاشقان رسول، آئیے مزید انشاءاللہ تبارک و تعالی میں آپ کو اور کچھ روایتوں کی طرف لے کر چلتا ہوں. اب دوسری ایک اور بات اگر اہم آپ کے سامنے عرض کروں تو وہ یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی وہ ذات ہے کہ حضرت امیر معاویہ فنا فی الرسول کے بلند درجے پر فائز تھے کہ بظاہر ملک شام کو دارالحکومت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا. ظاہر میں بادشاہ بھی امیر معاویہ ہی تھے، تخت پر آپ ہی بیٹھا کرتے تھے، مگر اللہ پاک فرماتا ہے وہ ملکہ بالشام. مطلب یہ ہے کہ بادشاہت یہ سلطنت جس کے امیر جس کے بادشاہ ظاہر میں امیر معاویہ ہیں، یہ بادشاہت اصل میں امیر معاویہ کی نہیں بلکہ یہ بادشاہت مصطفیٰ جان رحمت کی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے غزوہ بدر میں اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر لوگوں کی طرف سے بے ایمان لوگوں کی طرف جب حضور نے خاک پھینکی تھی نا تو اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا. اور اے حبیب جب آپ نے خاک پھینکی تو آپ نے نہ پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی. سبحان اللہ. یہ ہے محبت کا وہ بلند درجہ سلطنت امیر معاویہ قائم فرمائے اور رب فرمائے کہ یہ سلطنت امیر معاویہ کی نہیں بلکہ ہمارے محبوب کی ہے. پیارے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کسی نے کیا خوب لکھا ہے نا کہ وہ جس سے روٹ جائیں تو رسول اس سے روٹ جائیں. نبی سے اس طرح کی ہے قرابت معاویہ، خدا کے فضل سے ملی انہیں وہ عظمت گراں، کوئی نہ تول پائے گا جلالت معاویہ. امیر اہل سنت نے بڑے پیارے نعرے لکھے ہیں اور کیوں نہ ہم پھر ان کا نعرہ لگائیں. آئیے مل کر نعرہ لگاتے ہیں خائف کبریا حضرت معاویہ. آپ کو یہ جواب دینا ہے، ٹھیک ہے؟
خائف کبریا حضرت معاویہ عاشق مصطفیٰ حضرت معاویہ خوب رو خوش ادا حضرت معاویہ خوشنما خوش لقا حضرت معاویہ مخلص و بھاوتا حضرت معاویہ عمل بیریا حضرت معاویہ جنتی بے شبہ حضرت معاویہ باخدا باصفا حضرت معاویہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک نے آپ کو بڑا بلند مقام عطا فرمایا ہے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں یقیناً رب نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ حق نہ چھپاؤ کیا فرمایا ہے حق نہ چھپاؤ اب ذرا غور فرمائیے کہ جب ہم تورات میں لکھی ہوئی نعت مصطفیٰ کا چرچا کریں کہ ہمارے رب نے ہمارے نبی کی نعت بیان فرمائی تورات میں کہا کہ میرے محبوب وہ ہیں جو مکے میں پیدا ہوں گے مدینے ہجرت کریں گے اور ان کا مقام سلطنت یہ ملک شام ہوگا جب ہم یہ چرچا کریں گے تو ہم جھوم جھوم کر کہیں گے وہ ملک ہو بھی شام کہ ہمارے آقا کا مقام سلطنت تو ملک شام تھا تو ذرا اب یہ بتائیے کہ یہ چرچا کس کا ہو رہا ہے یہ کس کی بادشاہت کا بیان ہو رہا ہے یہ کس کی سلطنت کا بیان ہو رہا ہے ہاں یہ کسی اور کی سلطنت کا نہیں بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلطنت کا بیان ہو رہا ہے پھر کیوں نہ ہم نعرے لگائیں کہ آئیے مل کے زوردار انداز میں مخلص و باوفا حضرت معاویہ باعمل بیریا حضرت معاویہ جنتی بے شبہ حضرت معاویہ باخدا باصفا حضرت معاویہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اللہ تبارک و تعالی نے یقیناً صحابہ کرام علیہ رضوان کو بڑے بلند مقام عطا کیے اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 میں وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا ترجمہ کنز الایمان پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لائے جیسا تم لائے جب وہ ہدایت پا گئے اس آیت کی تفسیر میں تفسیر نعیمی میں لکھا ہے کہ اے صحابہ قیامت تک جو شخص تمہاری طرح کا ایمان لائے یعنی مجھے یعنی اللہ پاک کو میرے رسولوں کو میری کتابوں کو اور اس طرح مانے کہ جیسا تم نے مانا تب وہ ہدایت پر ہے اور اگر وہ سب کچھ تو مانے مگر اے صحابہ وہ تمہاری طرح نہ مانے تو گمراہ کا گمراہ اے صحابہ تم تمام جنوں اور انسانوں کے ایمان کی کسوٹی ہو اگر کوئی اپنے ایمان میں کامل ہونا چاہتا ہے تو وہ صحابہ کی پیروی کرے وہ اہل بیت کی پیروی کرے اور ان کی طرح ایمان رکھے تب جا کر کے وہ کامیاب ہو سکے گا اللہ اکبر پیارے پیارے اسلامی بھائیوں غور فرمائیے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہمارے ایمان کی کسوٹی ہیں جنہیں دیکھ کر جن کی سیرتیں پڑھ کر جن کے احوال و انداز جان کر ہم نے اپنا ایمان مضبوط کرنا ہے کیا انہی کا ذکر خیر نہیں کیا جائے گا تو یقیناً کیا جائے گا اللہ پاک ہم سب کو بے عقلی سے محفوظ فرمائے صحابہ کرام علیہ رضوان تو انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد افضل ترین مخلوق ہے ہاں انبیاء کے بعد سب سے افضل یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی ذات ہے ان کے چرچے بھی کیے جائیں گے ان کا ذکر خیر بھی ہوگا ان کے نام کی مسجدیں بھی بنائی جائیں گی ان کے نام کے ایام بھی منائے جائیں گے اور انشاءاللہ عز و جل ان کے نعرے بھی لگائے جائیں گے آج تک نہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا ذکر رکا ہے اور نہ انشاءاللہ قیامت تک رکے گا کسی نے بڑی پیاری بات لکھی ہے بڑے پیارے اشعار لکھے کہا کہ معاویہ کی عظمتوں پر جان و دل فدا کرو معاویہ پہ منقبت لکھا کرو پڑھا کرو معاویہ کہا کرو معاویہ کہا کرو معاویہ سے پیار تھا معاویہ سے پیار ہے معاویہ کا ذکر خیر جا بجا کیا کرو معاویہ کہا کرو معاویہ کہا کرو پیارے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو آئیے ان کی شان دیکھیے کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ انتہائی با اعتماد
صحابہ کرام علیہم رضوان جنہیں حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن کریم کی کتابت یعنی قرآن کریم جب نازل ہو رہا تھا تو قرآن کریم کی آیتیں لکھنے کی ذمہ داری دیتے تھے. جی ہاں، اب دیکھیں آپ کے اگر کوئی امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہو اب کسی ایسے آدمی کے ہاتھ میں دے دیں گے؟ نہیں، رب کا کلام لکھنے کی ذمہ داری کہ جب آیتیں نازل ہو رہی ہے تو رب کا کلام لکھنے کی ذمہ داریوں میں جو لکھا کرتے تھے ان میں ایک ذات حضرت امیر معاویہ کی بھی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، معاویہ کو میرا سلام کہیے، وہ کتاب اللہ یعنی قرآن کریم کے اور وحی کے امین یعنی امانت دار ہیں، کاتب ہے جو کلام خدا و رسول کا پکا اصول کا، ہر زاویہ ہے جس کی ذہانت کا زاویہ وہ ہے معاویہ، راوی ہے جو حدیث رسالت معاب کا، کاتب کتاب کا، نو کے زباں ہے جس کے فیوز سماویہ وہ ہے معاویہ. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جنتی صحابی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک شرط یہ بھی حاصل ہے کہ آپ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ یعنی تمام مسلمانوں کی ماں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سگے بھائی ہونے کا بھی شرف حاصل ہے. آپ ام المؤمنین کے سگے بھائی ہیں، اسی لیے علماء کرام حضرت امیر معاویہ کو خال المؤمنین یعنی مسلمانوں کے ماموں جان کہتے ہیں. جی ہاں، تمام مسلمانوں، تمام عالم کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے ازواج مطہرات پیارے آقا کی وہ کیا ہے؟ ام المؤمنین. کیا ہے؟ ہماری ماں. کون ہے؟ اور ماں کا بھائی کون ہوتا ہے؟ ماموں. ہاں، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی امی جان، تمام قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی ماں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سگے بھائی ہیں، تو اس نسبت سے تمام مسلمانوں کے وہ ماموں ہوئے، یہ علماء فرماتے ہیں. اور پھر اسی بات کو کسی نے شعر میں لکھا ہے کہ کاتب قرآن امیر معاویہ ہے رفیع شان امیر معاویہ، جس نے بھی کلمہ پڑھا اسلام کا ہے اس کے ماموں جان امیر معاویہ. پیارے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب دیکھیں امیر معاویہ کی شان کیا ہے. ابن عساکر میں کہ ایک دن پیارے آقا محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے، آپ کے کمرے میں تشریف لائے. اس وقت حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہیں پر موجود تھے، اور آپ کی پیاری بہن ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا امیر معاویہ کے سر میں کنگھی کر رہی ہے. اب دیکھیں نا، یہ بھائی بہن کی محبت ہوتی ہے. اب آپ یہاں بھی جتنے بیٹھے ہیں نا، تو آپ کی اگر بہن چھوٹی ہو نا تو آپ کی بہن نے بھی کبھی ایسا کیا ہو، کبھی کنگھی لے کر آ جاتی ہے، کبھی کچھ کر دیتی ہے. ہوتا ہے نا ہمارے گھروں میں، میرے ساتھ تو کئی مرتبہ ہوا. میری بہن جو چھوٹی ہے نا، وہ پھر کبھی سر میں کبھی داڑھی میں، جب تک وہ چھوٹی تھی. تو بہرحال تو ایسا ہوتا ہے، یہ بہن بھائی کی محبت ہے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی بہن کے گھر گئے ہیں، ام المؤمنین ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو اپنے بھائی کے سر میں یہ کنگھی کر رہی تھی. بہن بھائی کا یہ پیار بھرا انداز دیکھ کر اللہ کے پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام حبیبہ، کیا تم اپنے بھائی معاویہ سے محبت کرتی ہو؟ تو انہوں نے عرض کی کہ حضور، یہ تو میرے بھائی ہے، اور بھلا بہن اپنے بھائی سے محبت کیوں نہ کرے؟ میں ان سے محبت کیوں نہ کروں؟ مجھے ان سے محبت کیوں نہ ہوگی؟ مالک جنت صاحب کوثر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی سے محبت کرتی ہو نا، تو سنو کہ اللہ و رسول بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار علی وقار
مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام حبیبہ معاویہ سے محبت کرو، بے شک میں معاویہ سے محبت کرتا ہوں اور میں اس شخص سے بھی محبت کرتا ہوں جو معاویہ سے محبت رکھتا ہے۔ جبرائیل بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں، میکائیل بھی معاویہ سے محبت رکھتے ہیں، اور اے ام حبیبہ جبرائیل و میکائیل علیہ السلام کی محبت سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی بھی معاویہ سے محبت فرماتا ہے۔ معاویہ کے پیار سے اپنا تو بیڑا پار ہے، معاویہ کے پیار سے اپنا تو بیڑا پار ہے، گناہ بخشوائے گی شفاعت معاویہ، گناہ بخشوائے گی شفاعت معاویہ، جو جس سے روٹ جائے تو رسول اس سے روٹ جائے، جو جس سے روٹ جائے تو رسول اس سے روٹ جائے، نبی سے اس طرح کی ہے قرابت معاویہ۔ سنو کیسی قرابت ہے پیارے آقا سے، کیسی محبت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ غیب جاننے والے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا کہ ابھی تمہارے قریب تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا، اتنی دیر میں امیر معاویہ حاضر ہو گئے۔ دوسرا دن آیا، پھر پیارے آقا نے فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص آنے والا ہے، پھر دوسرے دن بھی امیر معاویہ حاضر ہو گئے۔ پھر تیسرا دن آیا، پیارے آقا نے فرمایا کہ تمہارے پاس جنتی شخص آنے والا ہے، تیسرے دن بھی حضرت امیر معاویہ ہی حاضر ہو گئے۔ یہ اللہ پاک نے ان کو بڑی شان عطا فرمائی۔ اور ایک روایت میں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کو ارشاد فرمایا کہ اے معاویہ میں تم سے ہوں اور تم مجھ سے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو انگلیوں کو ملا کر فرمایا کہ جنت کے دروازے پر تم میرے ساتھ اس طرح ہوگے۔ پیارے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب آئیے ایک اور بڑی پیاری روایت میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، بلکہ ایک غیب کی خبر ارشاد فرمائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ چونکہ مغرب کا وقت قریب ہے اور بس اب ایک یہ روایت سنا کر میں انشاءاللہ اپنے بیان کو مکمل کروں گا کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی سلطان المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک روز میں بارگاہ رسالت میں حاضر تھا، حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہم بھی موجود تھے۔ حضرت سیدنا مولائے کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بھی اتنے میں آ گئے۔ اب آپ تھوڑا اس سینیریو پر غور کریں، وہ تصور کریں کہ پیارے آقا تشریف فرمائے، صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی موجود ہیں اور امیر معاویہ بھی موجود ہیں، اور آخری میں اب آنے والے ہیں حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا۔ جب مولا علی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو اس وقت غیب جاننے والے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاویہ کیا تم علی سے محبت کرتے ہو؟ توجہ ہے آپ سب کی؟ جی، پیارے آقا نے سوال کیا، فرمایا اے معاویہ کیا تم علی سے محبت کرتے ہو؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں اللہ پاک کی رضا کے لیے علی سے محبت کرتا ہوں۔ آقائے دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاویہ ان قریب تم دونوں کے درمیان کچھ آزمائش ہوگی،
ہاں کچھ اختلاف ہوگا اے معاویہ، ان قریب تم دونوں کے درمیان کچھ آزمائش ہوگی۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی تو عرض کیا یا رسول اللہ، جب ہم دونوں میں کچھ اختلاف ہوگا، کچھ معاملہ ہوگا، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہمارے اس اختلاف کا آخر نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس آزمائش کا نتیجہ کیا ہے؟ ریزلٹ کیا ہے؟ مالک جنت قاسم نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اس اختلاف کے بعد، اس آزمائش کے بعد اللہ پاک کی طرف سے معافی، اللہ پاک کی رضا کا حصول اور جنت میں داخلہ ہوگا۔ تو کیوں نہ پھر ہم نعرے لگائیں، خائف کبریا حضرت معاویہ مخلص حضرت معاویہ بے عمل بیریا حضرت معاویہ جنتی بلا شمار حضرت معاویہ خائف کبریا حضرت معاویہ باصفا حضرت معاویہ خوش ادا حضرت معاویہ خوش لقا حضرت معاویہ باعمل بیریا حضرت معاویہ عاشق مصطفیٰ حضرت معاویہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت کی سچی پکی عقیدت اور محبت نصیب فرمائے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یقیناً دور فتنوں کا ہے، ہر کوئی اپنے اپنے طور پر قرآن و حدیث کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس فتنوں کے دور میں اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو بچانا، اس کی حفاظت کرنا یقیناً نہایت ضروری ہے۔ تو آئیے آج یہ نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جتنے صحابہ ہیں اور جتنے بھی اہل بیت ہیں، انشاءاللہ ہم ہر صحابی اور ہر اہل بیت کا ادب بھی کریں گے اور تعظیم بھی کریں گے۔ ان کی بے ادبی اور گستاخی کرنے والوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں گے، نہ اپنے گھر میں ایسے کام ہونے دیں گے، نہ اپنے گلی محلوں میں ایسے برے کام ہونے دیں گے۔ اللہ پاک ہمیں با ادب رکھے اور پھر با ادب لوگوں کی صحبت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اور